کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس حوالے سے کئی اہم اقدامات لیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور افراط زر 38% سے کم ہو کر 11.8% ہو گئے ہیں، جبکہ مئی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن صرف 2.2% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت ان کوششوں کو جاری رکھے گی تاکہ مہنگائی کو مزید کم کیا جا سکے۔ میں ان تمام معزز پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حکومت کی اس کامیابی اور ڈائریکشن آف ٹریول کو سراہا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ پارلیمنٹیرینز نے صنعتی شعبے کے لیے سہولیات پر زور دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے انتہائی اہم فیصلے دیتے ہوئے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا۔ پالیسی ریٹ اور بجلی کی قیمت میں کمی سے ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اسپیکر، 2024-25 پی ایس ڈی پی میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ان منصوبوں کی تکمیل سے معیشت کو بروقت فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں حکومت میں سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 ڈی پی میں 350 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور تمام اراکین اسمبلی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں اس سلسلے میں پی آر اے اور پارلیمنٹری رپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات اجلاس کی رپورٹنگ کی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت سے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکیں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ Item 5 جاتے ہیں under clause of Article 82 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on the child expenditure demands for grant appropriation of the financial 30th June 2025. جی جو honorable members بات کرنا جی ڈاکٹر عظیم صاحب، جی ڈاکٹر صاحب یہ لسٹ لمبی ہے، ذرا مختصر بات کیجیے گا، اور چارج ایکسپینڈیچر کی آپ کے پاس ہے نا یہ ڈیٹیلز سامنے پڑی؟ جی شکریہ جی۔ اور میں اس مختصر لسٹ میں سے بھی مزید مختصر کرتے ہوں Under clause 1 of Article 82 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on the ہوم گرون ریفارم پلان ہے جس کے ذریعے حکومت ملک کو دینا معاشی مسائل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز انتہائی اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اپنی معروضات بجٹ تقریر میں تفصیلاً بیان کر دی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ ان اکنامک ریفارمز کے کلیدی نکات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 13% تک بڑھانا، ایس او ای ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر ریفارمز۔ حکومت اس پلان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ان نکات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر کمپنیوں کے بورڈز میں تبدیلیاں لانے اور پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو شامل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم پارلیمنٹ میں آج پیش جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے اپنے تقریر میں پیش کی تھی۔ جناب اسپیکر، معاشی
बेहतरी के लिए इस होम ग्रोन प्लान के दीगर नुकात